ارے جب تم کہہ رہے ہو تو پہلے خود کرا لو نا. آپ کے ماننے والے خود کرانے لگیں گے. فلمی دنیا میں ایک ہیرو ہوتا ہے, کوئی بال اگر کسی طریقے سے رکھ لے تو اس کے ماننے والے اور اس کے جو فین ہوتے ہیں ویسے ہی بال رکھتے ہیں. آج کل دیکھیے کسی ہیرو نے جینز پہنا اور پھٹی ہوئی جینز یہاں سے پھاڑ لی, تو اب وہ بھی ایک فیشن ہو گیا. اور میں نے ابھی کانپور میں دیکھا ایک آدمی پیچھے سے پھٹی ہوئی پہنے تھا یہاں سے. میں نے کہا بھائی سل لیتے, پھٹ گئے. پھٹی نہیں, فیشن ہے. ہم نے کہا تو بیچ میں فیشن کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ یہ سائڈ سے فیشن کون سا ہے؟ یہ حصہ دکھ رہا ہے, تھوڑا سا اور ادھر آ جاتے. پاگل ہو کیا؟ ہم نے کہا پاگل تم ہو, یہاں پھٹا ہوا پہن رہے. بولا فیشن ہے. لڑکیاں بھی یہاں پھٹی ہوئی پہننے لگی, فیشن ہے صاحب. ارے جب پھٹی ہوئی پہن رہی ہو تو پہنی کیوں رہی ہو؟ جب سب کچھ دکھانا ہی ہے تو پہنی کیوں رہی ہو؟ سوال یہ ہے. لیکن نہیں صاحب, نہیں پہنیں گے تو اشلیل ہو جائیں گے, بے حیائی میں آ جائے گا, اور تھوڑا بہت چھپا رہے گا تو حیاداری میں آ جائے گا. یہ بڑی عجیب ایک سسٹم چلا ہے. اس وقت بہت مشکل ہے. اگر آپ نے پھٹی ہوئی جینس کے بارے میں کچھ بول دیا تو میڈیا آپ کو کھا جائے گا. کیا ہے؟ ارے صاحب حالت نہیں اچھا لگتا لڑکیوں. نہیں, لڑکیوں میں کیا, یہ بتائیے آپ پھٹی ہوئی پینٹ ہے اگر اس نے پہن لیے یا یہاں تک کا کپڑا پہن لیا تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا ایک ہی جواب ہے. بیچارے لوگ ڈر جاتے ہیں وہاں پر. نہیں صاحب کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کی آزادی ہے, وہ یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میڈیا والی ہمارے پیچھے پڑ کے رہ گئی, ہاتھ دھو کر نہیں, ہاتھ دھو کے پڑ گئی. نہیں بتائیے اتنا کپڑا پہن لیا, حرج کیا ہے؟ ثانیہ مرزا کے اوپر اسکرٹ پہن کے کھیل رہی ہے, حرج کیا؟ کھیل لیا, گھٹنے کھل گئے, ران کھل گئی, آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ اتنا بھی نہیں, آپ سب اتار کے ننگی گھومیے, مجھے تو اس کی بھی پرابلم نہیں ہوگی, آپ گھومیے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا آ گئی نا بدتمیزی. ہم نے کہا جب بالکل کپڑے اتار کے کھیل رہی ہو آپ تو بدتمیزی ہے, تو اسلام نے اس کو بھی بدتمیزی کہا, اسکرٹ پہن کے کھیل رہی ہے. ہم اسلام کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں, اسلام کے پرچار کے لیے ہم آئے ہیں. نہیں ثانیہ مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اسلام کے اندر لڑکی کا گھٹنا کھولنا منع ہے. نہیں ثانیہ مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا ثانیہ مرزا پہ آپ کی سوئی کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ ہم عام بات کہہ رہے ہیں, عام بات. نہیں ثانیہ مرزا کے بارے میں بتائیے. میں نے کہا اسلام کے اندر ہر وہ لڑکی گناہگار ہے جس کا گھٹنا کھلتا ہے, جس کی ران دکھائی دیتی ہے, جو ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنتی ہے, وہ گناہگار ہے. بار بار منہ سے نکلوانا چاہ رہی تھی ثانیہ مرزا, ہم نے نہیں نکالا اپنے منہ, ہم نے نہیں نکالا اپنے منہ سے. آپ خود فیصلہ کر کے بتائیے اور دیکھ لیجئے. دو لڑکیاں جا رہی ہوں, ایک پردے میں ہو, دونوں سگی بہنیں ہوں, ایک نقاب میں ہو, ایک برقعے میں ہو, چہرہ اور ہاتھوں میں داستانے بھی ہوں, چہرہ چھپا ہو, پیروں میں موزے بھی ہوں, اور ڈھیلا ڈھالا برقع پہن کے جا رہی ہو, اور اس کے بغل میں ایک چست جینز پہن کے اور اسکرٹ پہن کے, وہ بال کھلے, وہ لپسٹک لگا کے جا رہی ہو. ایمانداری کے ساتھ بتائیے چوراہے پر دونوں لڑکیاں ایک ساتھ پہنچتی ہیں, لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے؟ لپسٹک والی کو, جینس والی کو, یا نقاب والی؟ مت بتائیے آپ, نہیں سننا ہے مجھے آپ کا جواب. لیکن میں جانتا ہوں کہ اندر سے آپ یہی کہہ رہے ہوں گے, جینس والی کو, لپسٹک والی کو. اس کا مطلب اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے. اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی اتنی حفاظت ہو کہ کوئی کسی کے اوپر غلط نظر نہ ڈال سکے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تم نکلو تو ڈھیلی ڈھالی چادر اپنے اوپر ڈال لو, فلا یوزن, تاکہ تمہیں ستایا نہ جائے, تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے, تاکہ تمہیں چھیڑا نہ جائے. جو لڑکی ہاف کپڑے پہنتی ہو, اسکرٹ پہنتی ہو, ٹی شرٹ پہنتی ہو, بال کھلے ہوئے ہوں, میک اپ کر کے نکل رہی ہو, وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ آ مجھے چھیڑ, میں دیکھنے کی چیز ہوں, مجھے دیکھ اور مجھے چھیڑ, میں اسی لیے نکلی ہوں تاکہ تم مجھے چھیڑ. وہ خود دعوت نظارہ دے رہی ہے اور چھیڑنے کی دعوت دے رہی ہے, وہ خود مجرم ہے.
اسلام کے اندر اسی کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اور چلاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے اور پادازان دینے والے ہوں گے، لنگچے بھی ختنہ کرائیں گے، سر بھک چمتومم اور سب کچھ کھائیں گے، وہ گوشت بھی کھائیں گے اور سبزی بھی کھائیں گے، گوشت بھی کھائیں گے اور سبزی بھی کھائیں گے، بنا قولن چپشبش تیشام، ہر گوشت نہیں کھائیں گے، وہ وہی گوشت کھائیں گے جس پر قول یعنی منتر پڑھ لیا گیا ہوگا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جس جانور کو حلال کیا گیا ہوگا وہ اسی جانور کو کھائیں گے، ہر جانور نہیں۔ اتنا 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 واضح اسپشٹ ہے ہندو دھرم میں کے اندر کہ وہ منتر والا گوشت کھائیں گے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر جانور پر پڑھا جائے گا تب وہ کھائیں گے۔ مسلمان تو ہی جاتیو دیو دشا، مسلمان تو ہی جاتیو، اور دنیا کے لوگ ان کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، مسلمان تو ہی جاتیو، بھوشیہ پران پڑھیے، مسلمان لکھا ہے کہ ان کو مسلمان کہا جا رہا ہوگا، یہ ہندو دھرم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں 12 بجے سے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، 12:30 بجے تک شور ہوا، پھر 1 بج گیا، ہنگامہ ہوا، 2:45 بج چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس وقت ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں اس بات کی بہت اہم ضرورت ہے کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے۔ ہم لوگ بہت لڑ چکے ہیں، حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی کے نام پر ہم لوگوں نے بہت ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں۔ اللہ کے واسطے اب ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ دیش کی سرکار یہی چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور پھر دوبارہ ستہ حاصل کریں۔ ہم سے اس قسم کا کوئی سوال نہ کیا جائے جس سے ہمارے بھائیوں کے درمیان اور مزید اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہاں حنفی بھی ہیں، بریلوی بھی آئے ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہر مسلک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو جو سوال کرنا ہے پرسنل ہے، آپ ہمارے پاس آئیے، آپ ہم سے جواب لیجئے، یہ آپ کے پرسنل سوال ہیں۔ تبلیغی جماعت کیسی ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کی باتیں آپ نہ کریں۔ تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ یہاں جائیں گے اپنے گھر پہ، آپ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو اپنی بیوی کو آپ اٹھائیے، چلیے اذان ہو گئی، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی تعویذ لٹکا کر آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ دوا دے رہے ہیں تو اس وقت آپ تعویذ ہٹوائیے اور کہیے صاحب یہ شرک ہے، مت پہنیے، غلط ہے، یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ مولانا جرجس 2 گھنٹے کی تقریر کریں وہی تبلیغ ہے، اور آپ 3 دن یا 40 دن کے لیے کہیں چلے میں چلے جائیں وہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ ہر وقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت اس سوال جواب کا وقت نہیں ہے، آپ صرف شرک سے دور رہیے، بدعتوں سے دور رہیے اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیے اور کوشش کریے، ورنہ ہمارے چوکیدار کو مسلمانوں میں ایسے لوگ مل گئے ہیں جو ہماری تعریف کریں گے اور مسلمان چلائیں گے اور وہ فائدہ دوسروں کو پہنچائیں گے۔ ایسے مل چکے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بھگتے ہیں۔ ہم نام نہیں لے سکتے، ہمارے ساتھ مجبوری ہے، اسی لیے بنگال کے اندر جا کر ہم نے ان لوگوں کو گھسنے نہیں دیا اور ہم نے صفایا کیا ہے، ایک دم میں طرفہ اور بٹھنے نہیں دیا وہاں کے مسلمانوں کو۔ بہار والوں سیکھو اور ایک پلیٹ فارم پہ آنا سیکھو۔ آج اگر تم بٹھے نہیں ہوتے تو آج یہاں پر تمہاری حکومت ہوتی۔ تمہاری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آج دبدبہ تمہارا ہوتا۔ میں نے کئی پہلے کہا تھا کہ تم راجا نہیں بن سکتے ہو، یہ تو سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم اپنی طاقت کو پہچان لو تو تمہارے بغیر کوئی دوسرا بھی راجا نہیں بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، دوست کو پہچانو، دشمن کو پہچانو اور کوشش کرو کہ یہ دیکھو کہ کون ہمارا ہے اور کون ہمیں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ دیکھو کہ بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے۔ اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہماری بیوی کو بچہ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی بیوی یا بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ بیوی کو بچا لیا جائے، اگر بچہ مر رہا ہے
تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیوی رہے گی تو بچہ اور بھی آ جائے گا۔ اس وقت ہم اس دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی جرجیس آپ کے یہاں سے بول کے جاتا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ کل سلامت رہے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی تھانے میں اس کے اوپر کیس درج ہو جائے۔ اس طریقے کے سوالات سے بچیے، ایک پلیٹ فارم پہ آئیے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے، ہمیں دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور چناؤ کے موقع پر ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔